السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ابھی ایک نئی پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک فیمس ٹک ٹاک اسٹار مفتی رشید مفتاحی، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، اس کی پوسٹوں کو نہ دیکھو، اور یہ اچھی اچھی باتیں کر کے لوگوں کو پھسلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ پہلے اچھی اچھی باتیں کرے گا، بعد میں آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اب یہ پوسٹیں وائرل ہو رہی ہے تو بہت سارے سنی مرد اور عورتیں جو دین سے دور ہیں، جن کو دین کا زیادہ گیان نہیں ہے، تو وہ اس تذبذب کا شکار ہیں کہ کیا واقعی میں یہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے، کیونکہ اس نے تو کبھی نبی کی گستاخی نہیں کی، ولی کی گستاخی نہیں کی۔ تو ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نے جب اس کے متعلق سرسری نظر سے جب میں نے گوگل سرچ کیا، یوٹیوب میں اس کے ویڈیو دیکھے، تو مجھے ایک دو کلپ ملی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دو ہی کلپ ہیں، ہو سکتا ہے اگر کوئی زیادہ تحقیق کریں تو اسے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ تو میں یہ دو کلپ ملی، اس کے متعلق میں آپ کو یہ دو کلپ سنانا چاہتا ہوں، اور نتیجہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے۔ انہی میں سے ایک کوشش حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی۔ آپ نے ہر علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں میں دینی شعور اور عملی طور پر لوگوں کو انگریزوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ مورخ لکھتے ہیں کہ آزادی کے پروانوں اور خلق خدا کا یہ چھوٹا سا قافلہ، جس کی تعداد 50 تھی، جو 1813 میں دہلی سے روانہ ہوا، ہماگیر سماجی اور معاشی انقلاب ان کا نصب العین تھا۔ مقصد تھا جہاں جہاں آپ کا قافلہ پہنچتا، وہاں وہاں ایمانی بہاریں آ جاتی، ایمان و اخلاق اور اصلاح تربیت کا پیغام عام ہو جاتا۔ بہرحال عظیم ترین قربانیاں دیتے دیتے، شہر شہر، دیہات دیہات، قریہ قریہ، صدائے حق لگاتے لگاتے، صدائے آزادی لگاتے لگاتے، یہ قافلہ روا دبا رہا اور آزادی کے ولولوں کو زندہ کراتا رہا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 300 ہو گئی۔ ان 300 جیالوں نے اپنے قائد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں 13 مئی 1818 میں بالا کوٹ میں جام شہادت نوش فرمایا ہو گئی۔ اس وقت امت کے جن جیالوں نے آزادی کی تحریک اپنے کندھوں پر لی، ان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے مریدان باوفا حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔ ان کے بعد ان کے شاگردان باوفا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہے۔ میں مفتی رشید مفتاحی دیوبندی نے کہا کہ حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ میں شہید کر دیا گیا، اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ پھر آزادی کی تحریک جن لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی وہ لوگ یہ ہیں: مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید گنگوہی، ان کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی۔ محترم ناظرین، اب یہ دیکھیے انہوں نے یہ کلپ بنائی ہے، تو انہوں نے نام لیے، ان کو سنیے اور غور کیجئے کہ یہی وہ نام ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت میں دیوبندیت اور وہابیت کو پھیلایا ہے، اور پھیلانے کے بعد انہوں نے ایسی حشرات الارض کو بھی چھوڑا ہے جو ابھی تک ان کے نظریات کو، ان کے خیالات کو، دیوبندیت کو، وہابیت کو تقویت دے رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ان لوگوں نے کیا گستاخی کی ہے، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی کتابیں ولی اور نبی کی گستاخیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے اس پر کافی گفتگو کر لی ہے۔ میں صرف نتیجتاً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق ایک فتویٰ لکھا تھا۔ یہ فتویٰ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے عالموں سے ان کے نام لکھ کر، ان کی گستاخیاں بتا کر پوچھا تھا۔
مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پر پوچھنے پر یہ جواب دیا کہ یہ ایسے کافر ہیں کہ جو ان کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفتی ٹک ٹاک کیا ہیں انہوں نے کتنے احترام اور ادب کے ساتھ یہ نام لیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کو مسلمان جانتے ہیں۔ تو اب یہ مسلمان جانتے ہیں تو یہ اس فتوے کے تحت کافر ہوئے ہیں، اور یہ مفتی ہیں، ان کے ہی یہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ہی کتابوں کو پڑھ کر یہ مفتی بنے ہیں۔ تو اب ان کے کفر پر شک کرنا یا دیوبندی نہ سمجھنا یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیے، یہ انہوں نے جتنے بھی نام گنائے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھارت میں قربانی دینے والے مسلمانوں کی نام یہ لے رہے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں انہوں نے اپنے بزرگوں کے نام تو لیے لیکن کسی بھی سنی علماء کا ذکر نہیں کیا، سنی بزرگ کا ذکر نہیں کیا۔ کیا دیوبندیوں نے ہی قربانیاں دی تھی؟ سنیوں نے قربانیاں نہیں دی تھی؟ ان کا خون خون ہمارا خون پانی۔ بس مجھے تو یہ بتانا ہے، لوگ تذبذب کا شکار ہے کہ یہ وہابی ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ وہابی ہی ہیں اور ان کے بزرگ یہ ہیں۔ اب دوسرا ایک ویڈیو دیکھیے۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں مناتے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے ترک ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ اللہ جانتا ہے، صحیح اور غلط کو اللہ پر چھوڑ دو، ہم انسان ہیں، انسانیت پر زور دو۔ اس مفتی رشید مفتاحی کا انداز تکلم دیکھیے، کتنے میٹھے اور پیارے اور شیریں انداز میں انہوں نے بات کی ہے کہ اس میں چھپا ہوا صلح کلیت کا زہر کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عید میلاد کے موقع پر ہمیں بھائی چارگی اپنانا چاہیے، اپنے دشمنوں کو سینے سے گلے لگا لینا چاہیے، ہاتھ ملا لینا چاہیے، ان سے صلح کر لینے چاہیے۔ اور یہ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں شروعات میں ہی کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو عید میلاد کو مناتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو عید میلاد کو نہیں مناتے ہیں۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سنی کا انداز تکلم ہے؟ کیا سنی کسی ایسے مسلمان کو دیکھے گا کہ جو مسلمان تو اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، نبی کی آمد پر اپنی ناک سکڑتا ہے، اپنا چہرے کا جغرافیہ بگاڑ لیتا ہے، تو اس سے اپنے کیسے ہاتھ ملائیں گے، کیسے صلح کریں گے، اسے گلے سے کیسے لگائیں گے؟ اور یہ مفتی صاحب تو اس سے گلے ملنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے تو آپ کو یہ ثبوت دینا تھا کہ یہ وہابی ہے یا نہیں، تو بخوبی آپ یہ دو کلپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، یہ کون سے بزرگوں کے قدموں پر اپنے ایمان کو رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان کی بھولی باتوں اور اس کی اچھی باتوں کا دھوکہ نہ کھائیں، اور خوب اس بات کو وائرل کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو اس کے ان بھولی باتوں کو سن کر اس کے دوسرے نظریات، اس کے دوسرے خیالات، اس کے بزرگوں کی پیروی نہ کر لیں۔ اس وجہ سے آپ بھی اس کو پھیلائیں اور سنیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ کلپ میری بیوی شبنم کے کہنے پر بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔